بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائیں، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم لوگ وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیت الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ وہ رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے
کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو، تم شہادت کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پرجوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پکارے، لوگوں اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑیں۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ہی پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔